سود کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں سود یہ تھا کہ کوئی کسی کو قرض دے دیتا تھا اور قرض دینے کے بعد اس سے وہ ہفتہ وصول کرتا رہتا تھا بطور سود، اتنا دے اتنا دے، جو طے ہوتا تھا اتنا دے، اور رقم باقی کے باقی رہتی تھی، رقم باقی کے باقی رہتی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ رقم دے نہیں پاتا تھا، تب ایک سال میں دینے کی میعاد ہوتی، اب آئندہ سال دینا ہے تو وہ مہلت بھی بڑھا دیتا تھا اور سود کی جو ہے وہ مقدار بھی بڑھا دیتا تھا۔ اس طرح سے دو دو تین تین پٹ چار چار پٹ سود لوگ کھا۔ آج بھی وہی ہے، 50,000 دے دیا، دھندے میں لگا ہوا ہے، 500 روپے ہفتہ دیتا رہے، 1000 روپے ہفتہ دیتا رہے، رقم باقی کے باقی۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں۔ یہ کون سی پارٹنرشپ ہے؟ آخر کون سا دھندا ایسا ہے جس میں مکمل طور پر ہر ہفتہ 500 روپیہ ہی منافع ہوتا ہے؟ 499 بھی تو ہو سکتا ہے، 450 بھی تو ہو سکتا ہے، پھر 500 روپیہ کیسے؟ اور کوئی بڑی سے بڑی دکان ہو میرے بھائی، بڑی سے بڑی کمپنی ہو، ہر مہینہ اس میں بالکل اتنا ہی منافع ہوگا، کس نے کہا؟ کیا دنیا میں عقل ختم ہو گئی؟ تجربات ختم ہو گئے تجارت کے؟ کیا ہے 10 لاکھ لگا دو، ہر مہینہ 1 لاکھ روپیہ وصول کرتے رہو، کیا بات؟ 10 باقی کے باقی ہے، کیا کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا؟ چلے نقصان نہ بھی ہو، کم از کم منافع میں تو کمی زیادتی ہوتی ہے۔ لوگ باندھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یاد رکھنا اللہ کا اعلان ہے کہ وہ سود کو تباہ کرے گا، اور اللہ صدقے میں برکت عطا فرمائے۔ سود کا دھندا کرنے والے کتنی ترقی پہ چلے جائیں، بعد میں ایسے دھڑام سے گرتے ہیں کہ پھر بھیک مانگنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، برباد ہوتا۔ اللہ نے کہہ دیا برباد، سود جائے وہاں بربادی ہے۔ اس لیے اگر کوئی سود کا دھندا کرتا ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ معافی طلب کرے، آج ہی توبہ کرے۔ حدیث پاک ہے کہ سود کا ایک لقمہ 36 مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے، اور ایک مقام پر فرمایا گیا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو مسلمان، کافر، فاسق، فاجر سب میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے، اور وہ جائیں گے بھی، کوئی سواری پر ہوگا، کوئی پیدل ہوگا، کوئی دوڑ کے جا رہا ہوگا، کوئی چل کے جا رہا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سود کھانے والوں کا حال یہ ہوگا جیسے کسی پر آسیبی اثر ہوتا ہے اور شیطان چھو کر اس کو پاگل کر دیتا ہے، ویسے پاگلوں کی طرح وہ اٹھیں گے، بالکل عجیب و غریب بے رونق ان کے چہرے ہوں گے اور بڑے بڑے ان کے پیٹ ہوں گے، وہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے لیکن بار بار گریں گے، بار بار گریں گے، یہ ان کا حال ہوگا۔ وہ میدان محشر میں کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، یہاں تک کہ علامہ ابن حجر جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ شب قدر میں بھی سود کھانے والوں پر ہم نے عذاب ہوتے دیکھا۔ میں نے کئی مرتبہ اس پر گفتگو کی ہے لیکن اب بات سمیٹتا ہوں۔ اور اگر آپ کو کاروبار کے بارے میں کچھ مسائل پوچھنا ہے تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھیے۔ ماشاءاللہ ہمارے حضرت علامہ مفتی محمد رضا مرکزی صاحب، حضرت علامہ مفتی رضوان نجمی صاحب، اور بھی ہمارے مفتیان کرام، حضرت علامہ مفتی راشد مصباحی صاحب ہیں، حضرت علامہ محمد حسین نجمی صاحب ہیں، یعنی علماء سے جو باضابطہ طور پر تجارت کے مسائل پر عبور رکھتے ہوں ان سے پوچھیں آپ کہ کیا حلال ہے، کیا حلال ہے، تجارت کیسے کریں نہیں کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا، تو معلوم نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ دین واضح طور پہ بیان ہو چکا ہے۔ اور بھی اگر آپ کو سود کے مسائل پڑھنے تو انٹرنیٹ پر محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب کی کتاب ہے جدید بینک کاری اور اسلام، سود کے متعلق بھی آپ کی کتاب ہے، اور بھی کتابیں موجود ہیں جو جدید سود کے جدید مسائل اور اسلام، آپ اس کو پڑھیں، سود سے بچیں۔ سود اولاد کو بھی برباد کر دے، آپ کی اولاد بھی برباد ہوتی ہے اس سے، آپ کا کاروبار برباد ہوتا ہے، آپ خود برباد ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مالیگاؤں میں چل پڑا ہے نا کہ چل اتنا لے لے اور ہر ہفتہ اتنا دیا کر، یہ سود کی بالکل واضح طور پر نشانی، یہ بالکل واضح سود، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، یہ بالکل واضح سود ہے۔